بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 134، آیت نمبر ہے 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَغُنَّ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائے جائیں گے، فی اموالکم وانفسکم، اپنے مالوں میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی، وَلَتَسْمَعُنَّ، البتہ تمہیں ضرور سنائیں گے، من الذین وہ لوگ اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے جن کو کتاب ملی، ومن الذین اور ان لوگوں سے بھی تم سنو گے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے؟ اذًى کثیرا، تکلیف والی بات، اور بہت زیادہ تکلیف والی باتیں ان سے سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، تم نے صبر کرنا ہے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بے شک یہ تقویٰ اور یہ صبر بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے موت کا تذکرہ کیا، آخرت کا تذکرہ کیا اور کامیابی کا تذکرہ کیا۔ یہ جو کامیابی ہے فرمایا کس کو ملے گی؟ موت کا تذکرہ ہو گیا، آخرت کا ہو گیا، کامیابی کا ہو گیا۔ کامیابی ملے گی کس کو؟ اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کامیابی اس کو عطا کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آزمائے گا۔ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری پہلے دنیا میں آزمائش ہوگی، جو آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا اس کو کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کن چیزوں میں آزمائے گا؟ فی اموالکم وانفسکم، مال میں بھی اور جان میں بھی۔ سورہ انبیاء کے اندر ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یعنی شر کے ساتھ بھی اللہ آزمائے گا، خیر کے ساتھ بھی آزمائے گا۔ تو یہ چار چیزیں ہوگی، مال کے ساتھ بھی، جان کے ساتھ بھی، شر کے ساتھ بھی، خیر کے ساتھ بھی۔ خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے آزمائے گا؟ اللہ تعالیٰ مال کافی مقدار میں دے گا، وافر مقدار میں بندے کے پاس مال آ جائے گا، اللہ مال دے کر بندے کو آزمائے گا۔ جیسے سلیمان علیہ السلام، اللہ رب العزت نے انہیں نعمت دی، مال سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نعمت ان کو یہ ملی کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ملکہ تھی اس کا تخت میرے پاس آنا چاہیے، تو ایک نے کہا کہ آنکھ جھپکنے کے برابر تخت آپ کے پاس آ جائے گا۔ جب انہوں نے آنکھ جھپکی تو وہ تخت ملکہ کا سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ اب یہاں سلیمان علیہ السلام نے کیا جملہ بولا؟ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ھذا من فضل ربی۔ پہلے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں تو کوئی بہت بڑی نعمت مل جائے تو ہم کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہم کہتے ہیں میں نے محنت کی ہے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے کہا ھذا من فضل ربی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے یہ نعمت اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمائے، میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ اللہ نعمت دے کر بندے کو آزماتا ہے۔ بعض اوقات بندے کو نعمت ملتی ہے، بندہ اللہ کو بھول ہی جاتا ہے، تو اللہ نعمت دے کر آزما رہے ہیں۔ مال زیادہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ مال کن پر خرچ کرتا ہے، حقداروں کو حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، مسکینوں کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا،
کسی پر ظلم تو نہیں کرتا، یہ آزمائش ہوتی ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا۔ فرمایا بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے، اور وہ لوگ جب ان کے سامنے فقیر لوگ آتے، مسکین لوگ آتے، وہ کہتے لو جی یہ کیا جی، اب میں ان کو کیوں دوں، اگر ان کو اللہ نے دینا ہوتا تو دے دیتا۔ اب یہ قرآن نے یہ جملے بولے ہیں ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اگر احسان کرنا ہوتا تو اللہ ہی کر دیتا ہے، اللہ نے نہیں دیا تو میں کیا دوں ان کو، تو غریبوں کو دے کر یہ جملہ بولتا ہے۔ بلکہ قرآن کے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا یہ رویہ بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، انہیں کہا جاتا ہے خرچ کرو تو کافر یہ جملہ بولتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جملہ مسلمان میں بولتے ہیں آج کل، لیکن اس دور میں کافر بولتے تھے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھلائیں، کیا ہم ان کو کھلائیں، اگر کھلانا ہوتا تو اللہ کھلا دیتا۔ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، تو یہ جملے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، یہ کافروں کے جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کو مال دے کر آزماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں یا حقداروں کو حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، صدقہ و خیرات کرتا ہے یا نہیں کرتا، زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ آزمائش ہے۔ مال نہ ہونا بھی آزمائش ہے، کم ہو تو بھی آزمائش ہے۔ بندہ فقیر ہے اور فقیر بندہ، مجبور بندہ گناہ کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے، بندے کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے گھر میں رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور معاملات خراب ہیں، پھر بندہ ایسے وقت میں صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، ناجائز طریقے سے لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو مال دونوں صورتوں میں آزمائش ہے، زیادہ مل جائے پھر بھی آزمائش ہے، کم مل جائے پھر بھی آزمائش ہے۔ اس سے آگے ہے وَأَنفُسُکُم، جان۔ اللہ جانوں کے ذریعے کیا مطلب، جان چلے جاتی ہے، جان کو تکلیف ہوتی ہے، اپنی جان کو ہو سکتی ہے، بچوں کی جان کو تکلیف ہو سکتی ہے، بیماری بھی ایک آزمائش ہے۔ بندے کے پاس گھر بہت سارا مال ہے، بہت سارا مال ہے، لیکن گھر کا ایک فرد انتہائی بیمار ہے، پورے گھر کا سکون چین ختم ہو جاتا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ جان میں بھی آزمائش ڈالتے ہیں، بیماری دے کر، تکلیف دے کر، یا جان کو فوت کر کے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جان اور مال کی تو آزمائش ہوگی، اس کے علاوہ بھی ایک آزمائش ہوگی، وہ کیا ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، طعن و تشنیع تم سنو گے، اور طعن و تشنیع کن کی طرف سے ہوگی، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے، یہود کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، کیونکہ یہودی وہاں پہ پاس ہوتے تھے اس لیے ان کو مخاطب کیا گیا۔ فرمایا طعن و تشنیع ہوگی، اور آج تو یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے، آج طعن و تشنیع ویسے ہی بہت زیادہ ہوگی، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنا ہو، یہ کام بہت آسان ہو گیا۔ اب تو ویسے ہی سوشل میڈیا آ گیا، کسی کی بھی ویڈیو بناؤ اور سوشل میڈیا پہ ڈال دو، بس اس کی عزت ساری اتر جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھو کام آج کے دور میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ کام یہود کریں گے، اور آج بھی اس سارے سوشل میڈیا کے پیچھے ہاتھ کن کا ہے، یہود کا ہے، اہل کتاب کا ہے، عیسائیوں کا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں کا ہے۔ پورا یورپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیا، یہود، عیسائی، مشرک، وہ سارے طعن و تشنیع کریں گے، ان کی طرف سے تمہیں باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور آج اسلام کے خلاف خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا اسلام کے خلاف بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی مولوی غلط کام کر لے، پورا ہر طرف خبر پھیل جاتی ہے اور بڑی تیزی سے پھیلتی ہے، اور اسلام کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا ہو بڑی تیزی سے پھیلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، اور فرمایا اذن کثیرہ، یہ باتیں تھوڑی سی نہیں آئیں گی، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور آج یہ قرآن کی آیت بالکل سچ ہو گئی ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، اور سارا غیر مسلموں کی طرف سے ہے۔ ہماری پوری نسل کو دیکھو، پوری نسل انہوں نے تباہ کی ہوئی ہے، یہ آنے والی نسل ساری اس سوشل میڈیا نے تباہ کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا یہ لوگ ایسا کریں گے۔ بہرحال اس آیت میں ہمیں ایک اصول سمجھا دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے، اپنوں کی طرف سے، بیگانوں کی طرف سے تکلیف دہ باتیں تمہیں سننے کو ملیں
تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، وَإِن تَصْبِرُوا، پہلا کام ہے تم نے صبر کرنا ہے۔ اپنوں میں سے اگر جھگڑا ہو رہا ہے، وہ گالی گلوچ نکال رہا ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں تو بھی آگے سے 5-7 گالیاں نکال دو، نہیں، صبر کرنا ہے۔ یعنی زبان کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے، دل کے ساتھ بھی صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، ایک تو غلطی کرتا ہی کرتا ہے، بندہ آگے سے بڑی غلطی کر لیتا ہے اور پھر اس کا خمیازہ وہ مفلس والی حدیث، جس نے گالی نکالی، جس نے تھپڑ مارا، کل قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں بندے کو اجر دینا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام، اس کی بہترین تفسیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ تھا، وہ جھگڑا کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، برا بھلا بھی کہہ رہا تھا۔ اب نبی علیہ السلام بھی پاس موجود تھے، لیکن آپ علیہ السلام خاموش ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ وہ بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام خاموش ہیں۔ بندے کی ایک برداشت ہوتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، برداشت کیا، لیکن پھر انہوں نے بھی آگے سے جواب دینے شروع کر دیے۔ جیسے ہی انہوں نے جواب دیا، نبی علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ بندہ بول رہا تھا آپ کھڑے رہے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دینے شروع کیا آپ چلے گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ خاموش تھے، ان کی طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، لیکن جب انہوں نے بولنا شروع کیا، فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا تو میں چلا گیا۔ اگر کوئی بندہ برا بھلا کہہ رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو بندہ اگر صابر ہے تو اللہ کی طرف سے مدد ہے، لیکن اگر بندہ اس نے ایک گالی نکالی، بندہ 4 نکال دے، تو پھر تو شیطان آ گیا نا۔ تو یہ بہترین مثال ہے، بہترین تفسیر ہے اس آیت کی، یہ حدیث۔ تو بہرحال فرمایا ہمیں پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، انسان کو مشقت میں رہنے والا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا ہم نے مشقت میں رہنے والا۔ تو یہ چیزیں ہوں گی، کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ نمبر 2، تتقوا، اللہ کا ڈر۔ اور اللہ کا ڈر ہی ہے نا، یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اگر کسی نے کر دی ہے تو آپ زیادتی نہ کریں، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑا حوصلے مند باہمت کام کیا ہے کہ اگر وہ زیادتی کرے صبر کرنا ہے اور آگے سے زیادتی نہیں کرنی۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ لے لیں، اپنی ذات کے حوالے سے بھی لے لیں، خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے لے لیں۔ ایک بندہ ہے اسلام کے خلاف کام کرتا ہے، ایک بندہ قرآن کے خلاف کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی شان کے خلاف کرتا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر، ڈرتے ہوئے اور حوصلے مند کام کرنے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یہ جڑا والا کا جو گزشتہ واقعہ ہوا پچھلے سال ہے، وہ عیسائیوں نے جو قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی کی، اب کیا ہوا، ہم مسلمانوں نے اس آیت کی نافرمانی کی ہے۔ کیا نہیں کیا، ہم نے کیا کیا؟ نہ صبر کیا اور اوپر سے زیادتی کرنی شروع کر دی۔ جرم ایک بندے نے کیا اور اس کا بھی پتہ نہیں کس نے کیا، اور ہم نے پورا شہر گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ کریں گے، یہودی عیسائی پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں گے، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، لیکن تم نے شریعت کے قانون کے مطابق چلنا ہے۔ مجرم تلاش کرو، مجرم کو سزا دو۔ اس کا مطلب قرار نہیں ہے آپ نقصان کرنا شروع کر دیں۔ تو ان تصویروں آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی، یہ سننے کو ملے گا نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، یہ سننے کو ملے گا قرآن کی گستاخی ہو گئی ہے، یہ سننے کو ملے گا، اللہ قرآن میں پہلے فرما رہے ہیں۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی۔ تو ہم مسلمانوں نے، انہوں نے زیادتی کی، ہم نے بڑی زیادتی کر دی اور اس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو اگر یہ کام ہوں تو تم نے باہمت کام کرنے۔ ہمت والا وہ ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے اور قانون کے مطابق چلتا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ اس طرح آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا چاہنے والا ہے، اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو صبر کرنا ہے، آگے سے زیادتی نہیں کرنی۔ ہاں زیادتی کا جواب تو بندہ دے سکتا ہے، لیکن آگے سے بڑی زیادتی نہیں کرنی۔
وہی تصویروں وتقوا صبر کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، فإن ذلک من عزم الامور، یہ حوصلے والے کاموں میں سے ہے۔ وآخر دعوانا